سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالذات ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرہ ذا الملک والملکوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سوال امام آج شب عاشور روز تاسوعہ کی کربلا میں ختم ہوا اور شب اہل مکاتب نے لکھا ایک بڑا مقتل آج سارے دن میں پڑھتا رہا مقتل عبد الرزاق المقرن کہلاتا ہے اس میں یہ جلیل عالم لکھتے ہیں کہ یہ شب عاشور کی سب سے مشکل ترین شب ہے کربلا والا یہ جملہ پڑھنے کے بعد میں نے اینالائز کیا اس جملے کو ظاہر ہے کہ دوسرے عالم کا کام یہ ہے کہ اس میں اضافہ کرے اور ظاہر محترم ظاہر ہے کہ انسان کی مشکلیں دو حوالوں سے ہیں سائیکولوجیکلی خوف سے اور ایک غم سے تو شب عاشور خوف کے حساب سے مشکل ترین رات اور شام غریبہ غم کے لحاظ سے مشکل ترین رات اور آج کی ظاہر ہے کہ مجلس ہے اور شب عاشور کی مجلس ہے ایک سلسلہ پہلی کی شب سے مسلسل جاری رہا مجالس کا اور میں بڑا شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں نہ صرف آپ لوگوں کے لیے برادران مومنین کے لیے اپنی بہنوں کے لیے کہ وہاں بھی وہ جیسے کہ رپورٹ ملی کہ بڑی توجہات کے ساتھ اور بڑی انہماک اور کانسنٹریشن کے ساتھ وہاں بھی لیڈیز میں مجالس بنی گئی اور اس سے مجھے بڑی حوصلہ ملا کہ ابھی بھی وہ سمٹمز باقی ہیں اور وہ چیزیں باقی ہیں کہ انٹلیکچول اور اسپریچول اور آئمہ کے علوم کی روشنی میں باتیں کی جا سکتی ہیں اور انشاءاللہ یہی میری زندگی کا ہمیشہ مشن رہا اور رہے گا۔ ظاہر ہے کہ آج کی مجلس میں وہ تمام واقعات کوشش کروں گا کہ جو نمی محرم کو کربلا میں ہوئے اور صرف روایات نہیں روایات سے استنباط کروں گا نتیجے نکالوں گا اور شب عاشور تک ان حالات کو بھی بیان کرنا ہے اور آج کی شب ظاہر ہے کہ کربلا کا آخری شہید سید الشہداء سے پہلے کہ گویا کہہ سکتے ہیں لفظ گویا میں استعمال کر رہا ہوں کہ گویا کہہ سکتے ہیں کہ حسین کی 71 قربانیاں ایک طرف اور علی اصغر کی شہادت ایک طرف۔ اسی مقام پر میں ایک شعر سناتا چلوں اور میں پھر مسائل کو یہیں سے شروع کروں لیکن میں پھر آیت کا ترجمہ بھی کروں گا تھوڑے سے
پھر میں تاریخ کو بیان کرنا چلوں گا، پھر میں مقتل کو بیان کروں گا۔ مگر ایک شعر میں عجیب و غریب شعر ہے اور اس میں عجیب و غریب معنی ہے شہادت علی اصغر سے متعلق کہ امام نے تعارف کروا رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر لشکر یزید سے کہ یہ کون ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور اگر آپ خود سمجھیں انتہائی مسائل کا شعر ہے مگر معرفت کا شعر ہے، اگر آپ خود سمجھیں گے تو ٹھیک ہے لیکن اس کی تشریح بھی کروں گا۔ امام علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر لشکر یزید سے کہتے ہیں کہ یہ در نجف ہے، یہ در نجف ہے۔ در نجف سفید ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی سفید کپڑوں میں رکھنے کا حکم ہے، اور اس کا میڈیکل ریزن یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جونڈکس کا خطرہ ہوتا ہے۔ شریعت نے حکم دیا 1400 سال پہلے کہ سفید کپڑوں میں رکھو کہ اگر یہ بیماری ہو تو فوراً نظر آ جائے۔ دیکھیے شریعت اور سائنس اور کربلا، یہ در نجف ہے، در نجف بھائی یہ در نجف ہے۔ اگر دوسرا حصہ سنیے گا اس سلسلے کا، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جھولوں میں جو جھولا ہے اب تابوت بنے گا۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جھولوں میں جو جھولا ہے اب تابوت بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ شب عاشور کی مجالس کا میرا طریقہ یہی ہے کہ آغاز میں مسائل کو بیان کر کے پھر اس کو دوبارہ فضائل کی طرف لانا۔ ایک مرتبہ میں التماس کروں گا کہ جو مومنین آ سکتے ہیں، کافی اسپاٹس ہیں یہاں اور بعد میں بہت مومنین آئیں گے، وہاں سے آ جائیں یہاں تو بہتر رہے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر دروازے پہ مومن بیٹھ جائیں تو آنے والوں کو بھی حجاب اور جھجک ہوتی ہے کہ وہ اندر داخل کیسے ہیں، تو دروازوں کو ذرا سا چھوڑ دیا کریں، اندر آ جایا کریں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سورہ ملک کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی، فَتَبَارَكَ الَّذِي، بڑی برکتوں والا ہے وہ خدا، صاحب برکت ہے وہ خدا، بیدہ الملک، کہ جو اپنے دست قدرت میں ملک اور کنگڈم کو رکھتا ہے۔ اور یہ ملک جغرافی والا نہیں، یہ ملک زمین والا نہیں، بلکہ کائنات کی وسعتیں ہمارے حد امکان تک جہاں ہیں اور جہاں تک نہیں ہیں وہاں تک اللہ کا ملک ہی ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والا ہے وہ خدا کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے، اقتدار ہے، سوورینٹی ہے، کنٹرول ہے، گورننگ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہی نہیں قدیر ہے۔ قادر میں اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایڈجیکٹو ہیں، دونوں صفات ہیں، ایک فاعل کے وزن پر، ایک فعیل کے وزن پر۔ جو فاعل کے وزن پر ہے وہ کریٹڈ ہوتی ہے، جو فعیل کے وزن پر ہے وہ ایٹرنل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ عالم فاعل کے وزن پر، اس کے معنی یہ ہو کہ کبھی علم نہ تھا، اس نے علم کو ایکوائر کیا، عالم بن گیا، لیکن علیم ازل سے علم رکھنے والا۔ جب ہم کہیں قادر، اس کا مطلب کہ پہلے کمزور تھا، ناتواں تھا، قدرت نہیں تھی، لیکن جب کہیں قدیر، ازل سے قدرت کا رکھنے والا۔
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकतों वाला है वो खुदा जिसके दस्ते कुदरत में मुल्क है, किंगडम है। वह हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर शय पर कादिर ही नहीं कदीर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी बरकतों वाले ने, उसी कुदरतों वाले ने मौत को और जिंदगी को खल्क़ किया। उसी कुदरतों वाले ने, उसी बरकतों वाले ने मौत और जिंदगी को खल्क़ किया। और क्यों खल्क़ किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो देखना चाहता है कि तुमने कौन सा बंदा है कि जो अच्छा अमल करता है, जो अच्छा अमल करता है। अज़ीज़ान गिरामी, पहली बात ये कि इसकी तफसीर में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने इस मकाम पर इंसान के पर्पस क्रिएशन को, मौत और हयात की तकलीफ के मकसद को बयान किया, तो ये नहीं कहा कि मैंने इसलिए खल्क़ किया कि ये देखूं कि तुमने कौन सा कसरत से अमल करता है, ज़्यादा अमल करता है। नहीं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन सा बंदा अच्छा अमल करता है। मासूम ने इरशाद फरमाया है कि खालिक़ मौत और हयात कसरत अमल नहीं चाहता, हुस्न अमल चाहता है। कसरत अमल नहीं, हुस्न अमल चाहता है। यानी अगर वो अमल को कसरत में चाहता, क्वांटिटी में चाहता, मिक़दार में चाहता, तो अमल को नापने की मीज़ान और बैलेंस वही होती जो क्वांटिटी को नापती है। आपने देखा है कि जिस तरह से क्वांटिटी को नापा जाता है, एक आर्म में वज़न को रखते हैं जिसे तोल रहे हैं, और एक आर्म में मौजू जिसको तोल रहे हैं उसको रखते हैं, वज़न को नापते हैं। तो अगर वो मीज़ान मिक़दार में अमल को चाहता तो उसकी मीज़ान और बैलेंस वही होती। लेकिन जो मिक़दार को, क्वांटिटी को नापती है, लेकिन वो अमल को क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में तलब कर रहा है, क्वालिटी में तलब कर रहा है, उसके लिए भी उसने एक मीज़ान और बैलेंस करार दी, और उसके भी उसने दो आर्म्स करार दिए। क्वालिटी को, अमल के नापने के दो आर्म्स रख के, एक में कुरान को रखा, एक में अहले बैत को रखा। और अहले बैत आमाल की क्वांटिटी के नापने की मीज़ान का नाप पाए। हदीस मौजूद है, या अली अंता मीज़ानुल आमाल, अली तो मखलूक के आमाल की तराजू है, अली खल्क़ की तराजू है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये पहली बात थी तर्जुमे की पहली मंजिल पर कि रब्बुल आलमीन हमसे अमल क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में तलब कर रहा है, क्वालिटी में तलब कर रहा है। बहुत सारी बातों का खुलासा करना है, लेकिन आज तकरीब वैसे भी कल परसों से शुरू हो गई है कि तकरीबन कल की तकरीब मेरी 1 घंटा 20 मिनट की थी, आज हो सकता है कि 1.5 घंटे तक जाए। तो मुझे इस बात की इत्मीनान है, लेकिन मैं बहुत सारे मज़ामीन करबला के मकतल के साथ, रोज़े नहुम की तारीख के साथ और शहादत हज़रत मासूम के साथ बयान कर सकता हूँ। तो इस बात को पहले इस मकाम पर देखिए कि उसने कहा कि मैंने मौत और ज़िंदगी को खल्क़ किया, लेकिन उससे पहले उसने अपनी 2 सिफ़तों को बयान किया। मैं साहिब बरकत हूँ, मैं साहिब कुदरत हूँ। ये बरकत और कुदरत की सिफ़ात का रब्त क्या है? मौत व हयात की तख्लीक़ से, ज़िंदगी और मौत की तख्लीक़ से ये बरकत और कुदरत का रब्त क्या है, कोरिलेशन क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, आपको ताज्जुब होगा कि इन्हीं बरकतों और कुदरतों की सिफ़ात में अल्लाह ने पूरी डेफिनेशन ज़िंदगी की रख दी, पूरी डेफिनेशन मौत की रख दी। एक तरफ कहा कि मैं साहिब बरकत हूँ, तो ज़िंदगी क्या है? एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिए, याद रखिए। एक अच्छा माशाअल्लाह एक मोमिन ने मशवरा दिया इंतज़ामिया को कि मजालिस की सीडी अगर तैयार हो जाए, और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने कि अगर उनको बहुत थोड़ी सी दामों में आप बेच दें, 5 डॉलर में अगर 7, 8, 10 सीढ़ियाँ बेच दें, तो वही इदारे का डोनेशन हो जाएगा, और लोग साल भर सुनते रहेंगे और याद करते रहेंगे मजालिस। हाँ, मेरे लिए दिक्कत होगी कि अगर फ्यूचर में आया तो मुझे 10 नई मजलिसें पढ़नी, दूर पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ने अर्ज़ कहा था कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, उसने बरकत और कुदरत का जिक्र किया, फिर मौत व हयात का जिक्र किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसने बरकत और कुदरत की सिफ़ात में, अपनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में, एडजेक्टिव में, और इसको हम अल्लाह की तरफ कहते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहते, एडजेक्टिव नहीं कहते, क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। अल्लाह
اللہ نے اپنی دو صفات میں زندگی اور موت کی مکمل تعریف رکھی ہے. تو ایک طرف کہا کہ ہم نے حیات کو خلق کیا, تو زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ یہ قرآن کے حوالے سے دیکھیے, زندگی کی ڈیفینیشن بیولوجی میں بھی ہے, زندگی کی ڈیفینیشن فلسفی میں بھی ہے, زندگی کی ڈیفینیشن سائیکالوجی میں بھی ہے, مگر قرآنی ڈیفینیشن کیا ہے زندگی کی؟ زندگی اللہ کی صفت برکت کا ظہور ہے. زندگی اللہ کی صفت برکت کا ظہور ہے. یعنی اس کے معنی کیا؟ اس کے معنی کیا ہے کہ بیالوجسٹ نے کہا, ماہرین علم حیاتیات انسانی نے کہا کہ ایک یونٹ سیل تھا, ایک یونٹ سیل تھا, وہ ڈیوائیڈ ہوا, وہ تقسیم ہوا, تقسیم در تقسیم ہوا. ایک یونٹ سیل کے تقسیم ہونے سے آج زمین پر آلموسٹ 7 بلین افراد موجود ہیں, ایک سیل کی ڈیویژن کی وجہ سے. یہ جب قرآن نے کہا خلقکم من نفس واحدہ, اے انسانوں ہم نے تم کو نفس واحد آدم سے خلق کیا. اے انسانوں ہم نے تم کو نفس واحد آدم سے خلق کیا. تو آپ نے دیکھا جو زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا, اللہ کی صفت برکت آگے بڑھتی رہی, حیات آگے بڑھتی رہی, یہاں تک کہ آج 7 بلین افراد روئے زمین پر موجود ہیں. تو حیات اللہ کی صفت برکت کا نام ہے, اور موت اللہ کی دل پر عام روانی میں ٹھیک ہے, جب میں ٹھیک پر ہوں نا کسی نکتے کی تو اس موومنٹ کو روک دیا کریں. حیات کیا ہے؟ اللہ کی صفت برکت کا نام ہے. اور موت کیا ہے؟ اس کی قدرت کے ایگزیکیوٹ ہونے کا نام ہے. اب آپ نے قرآنی ڈیفینیشن دیکھی زندگی کی اور موت کی. اب کوئی ترجمے سے قرآن سمجھ لے گا؟ نہیں. سب سے پہلے تو عربی زبان چاہیے, پھر تفسیر معصوم چاہیے, اور پھر وہ قلب پاک اور صاف چاہیے کہ جو قرآن کی میننگز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. حیات اللہ کی صفت برکت کا نام, اور موت ایک جملہ کہتا چلو, بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری خواتین بھی ہیں ذاکرہ میں اپنے نام کے ساتھ مفسر قرآن لکھتے ہیں, جبکہ عربی کی گرامر بھی نہیں جانتے, اور قرآن کے مفسر بنے. جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں چھٹے امام نے کہا, ذکر ہوا, کہا کہ جابر عالم تھے, عالم تھے لفظ عالم کا امام کا مولا, اس کو واضح کیجیے کہ آپ کو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر جانتے ہیں. رسول کا صحابی, علی کا صحابی, حدیث قصہ کا روایت کرنے والا, کربلا کا پہلا زائر, امام حسن کے دودھ شریک بھائی, اور پھر رسول کا سلام امام باقر تک پہنچانے والے امام صادق کہتے ہیں جابر عالم تھے, اور ان کا علم صرف یہ بتایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر جانتے ہیں. آپ پوچھیں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون سی آیت تھی قرآن کی جس کی تفسیر جانتے تھے. پھر سوال کیجیے تو قرآن کی کون سی آیت تھی؟ وہ آیت یہ تھی کہ جو سفر اختیار کرتا ہے اس کا سیدھا بازو پکڑ کر اس کے کان پہ پڑی جاتی ہے. آیت یہ ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, وہ ذات جس نے قرآن کو فرض قرار دیا تو اس کو دوبارہ پلٹا دے گا. آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے, امام نے ارشاد فرمایا اس کے معنی یہ ہے, یہ آیت جو ہے قائم آل محمد کے لیے نازل ہوئی, لیکن جب ان کا ظہور ہوگا اللہ تمام انسانوں کو ایک مقام پر جمع کر دے گا. عزیزان گرامی, اگر سال بھر اس مقام پر مجلسیں ہوں تو میں سال بھر علمی سطح کی ایک ایک دن نئی تکمیلیں سناتا رہا علوم معصوم کی روشنی میں. تو ارشاد فرمایا, کہا تو حیات اللہ کی صفت برکت کا ظہور ہے, اور موت اللہ کی قدرت کے ایگزیکیوٹ ہونے کا نام ہے. اس لیے جوشن کبیر میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا, یا من دور پر محمد والے محمد, یا من قہر عبادہ بالقدرت,
تیرا بندہ فرار کر رہا ہے، تیرا بندہ بھاگ رہا ہے، تیرا بندہ ہر مقام سے فرار اختیار کر رہا ہے، مگر ایک ایسی منزل آ گئی کہ تم نے قابو میں لے لیا اپنے بندے کو، اور وہ ہے موت و فنا کا مقام۔ یا قہر علی عبادہ بالموت والفنا، تو اپنے بندوں پر غالب آ جاتا ہے مقام موت کے اوپر، مقام فنا کے اوپر۔ اس مقام پر گفتگو پہنچی تو ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں، اور اس طرح سے ہے فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، بھاگو اللہ سے مگر اللہ ہی کی طرف۔ یہ کلام امیرالمومنین ہے، فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ سے مگر اللہ ہی کی طرف۔ میں نے استاد سے پوچھا، اب ظاہر ہے کہ ایران اور عراق کے لوگ بہت آسانی سے سب کو آیت اللہ کہتے ہیں، تو ہم واقعی ہمارے وہ اسکالر مولوی سلیم پاک و ہند کے جو اس منزل پر تھے، حالانکہ وہ پہچانے نہیں گئے، لیکن میں کہوں گا آیت اللہ جوہر میرے استاد تھے فلسفے اور عربی کے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے، مولانا مصطفیٰ جوہر، میں نے پوچھا کہ معنی کیا ہے اس حدیث کے کہ بھاگو اللہ سے اللہ کی طرف۔ کہا کہ دیکھو، جب بچہ شرارت کرتا ہے، ماں ناراض ہوتی ہے تو مارتی ہے، تو مار کے ڈر سے بچہ بھاگتا ہے، مگر روتا ہوا ماں کے دامن ہی میں پناہ لیتا ہے۔ روتا ہوا ماں کے دامن ہی میں پناہ لیتا ہے۔ فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ سے مگر اللہ ہی کی طرف بھاگو، پہاڑوں کی طرف مت بھاگو۔ درود پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ ایک وقت صلوات پڑھ۔ تو عزیزان گرامی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موت و حیات کو خلق کیا حسن عمل کے لیے، اور اب قرآن میں جا بجا حسن عمل کے مقامات کو بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا ہماری بارگاہ میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو ہم اس کی نیکی سے بڑا اجر عطا کریں گے، اس کو ہم اس کی نیکی سے بہتر عطا کریں گے۔ احکامات کی روح سے مرد اور عورت میں فرق ہے شریعت میں، مگر ثواب کی منزل پر دونوں کا یکساں مقام ہے بارگاہ الہی میں، دونوں کا یکساں مقام ہے بارگاہ الہی میں۔ جو نیکی کرے گا مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، ہم اس کو اس کے عمل سے اچھا دیں گے۔ یہ پہلا مقام تھا، پہلی بشارت تھی کہ تم کو تمہارے عمل سے بہتر ملے گا۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نحل ہے، من و من جاء بالحسنۃ، جو اس کی بارگاہ میں صرف ایک نیکی لے کر آئے، جو اس کی بارگاہ میں صرف ایک نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم اس کی ایک نیکی کا 10 گنا اجر عطا کریں گے، ہم اس کی نیکی کا 10 گنا اجر دیں گے۔ اور فوراً ارشاد فرماتا ہے ساتھ میں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو اس کی بارگاہ میں بدی اور گناہ لے کر آئے گا، اس کو گناہ کے برابر ہی سزا دوں گا۔ آپ بلائے بتا رہے نیکی لے کر آؤ گے 10 ٹائمز دوں گا، لیکن اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا، لیکن گناہ میں آپ سے خطاب نہیں کر رہا، نیکی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ ہے خطابت کے اصول۔ آج کی نوجوان ذاکرین ان باتوں کو سمجھیں۔ آپ کو میں نہیں کہوں گا کہ گناہ گار، ہاں نیکی، اگر آپ نیکی لے کر آئے 10 گناہ ملے گا، لیکن اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا، اس کو اس کی بدی اور گناہ کے برابر سزا دے گا۔ ایک طرف عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیکی پر نیکی سے بڑھا کر اجر کیوں دیتا ہے؟ شب عاشور الہیات کے اس مسئلے کو سمجھیے۔ وہ نیکی پر نیکی سے بڑھا کر اجر کیوں دیتا ہے، اور گناہ پر گناہ کے برابر سزا کیوں دیتا ہے؟ جب وہ نیکی پر اجر دیتا ہے تو مقام رحمانیت پر دیتا ہے۔ بہت اٹینٹو ہو کر سنیے، جب وہ نیکی پر اجر دیتا ہے مقام رحمانیت پر دیتا ہے، عمل سے بڑھا دیتا ہے، مگر جب سزا دیتا ہے منزل عدالت پر دیتا ہے، عمل کے برابر
پر عطا کر رہا ہے عمل سے بڑھا دیتا ہے، مگر جب سزا دیتا ہے منزل عدالت پر دیتا ہے عمل کے برابر رکھتا ہے۔ اس لیے نیکی پر 10 گنا دیا، گناہ کے برابر رکھا۔ یہ دوسرا مقام تھا کہ تم کو تمہاری نیکی کا 10 ٹائمز دیں، مگر رحمان کی عطا ہے، رحمان کی عطا ہے۔ آگے بڑھ کر اب یہ تھیوری تھی، اس کو ایک ایگزامپل میں تبدیل کیا قرآن نے کہ اگر کسی کو شک ہو، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ نیکی کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، پراپ اپ ہوتی ہے، گرو کرتی ہے، تو اس مثال پر ایگزامپل پر غور کریں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی ثواب کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ثواب کی مثال کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت فیہا سبع سنابل، کہ جیسے تم نے ایک بیج بویا اور جب وہ بیج باہر آیا 7 والیاں تھیں، تو فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر والی میں 100 دانے تھے۔ تم نے ایک بیج بویا مگر جب ہارویسٹ اور کاشت کیا 700 دانوں کو پا لیا۔ تم نے ایک بیج بویا مگر تم نے حاصل کیا، ہارویسٹ کیا، اس کو پایا تو 700 دانوں کو پایا۔ تم نیکی کا ایک بیج بوؤگے، اللہ اس کو 700 گنا 700 ٹائمز اجر و ثواب کے ثمر سے بدل دے گا، اجر و ثواب کے پھل سے بدل دے گا۔ مگر یہ رحمان کی عطا ہے، تمہیں تمہارے عمل سے زیادہ ملے گا، تمہیں تمہارے عمل سے 10 گنا ٹائمز ملے گا، تمہیں تمہارے عمل سے 700 ٹائمز ملے گا۔ مگر رحمان کی عطا کہ رک نہیں رہی، رحمان کی عطا ہے کہ رک نہیں رہی۔ اسی کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنے جس بندے کو چاہے گا جتنا چاہے گا عطا کر دے گا۔ 700 کے بعد بھی کہا جتنا چاہے گا۔ اب ایک سوال ہے کہ کسی کو عمل سے زیادہ دے، کسی کو 10 گنا دے، کسی کو 700 ٹائمز دے، اور کسی کو جتنا چاہے عطا کر دے، کسی کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ اس نے یہ ثواب کے اتنے لیولز کیوں رکھے، ثواب کے اتنے درجات کیوں رکھے؟ یہ وہ سوال ہے کہ اس کا جواب ممکن نہیں جب تک کہ عقل انسانی کی ہدایت علم معصوم نہ کرے، علم معصوم نہ کرے۔ کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ ڈیفرنٹ لیولز جو ہیں ثواب کے یہ کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا امام نے کہ اللہ اپنے بندوں کو ثواب ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ عجیب حدیث ہے، اللہ ثواب کا اصول، اللہ کے ریوارڈ کا اصول، اللہ اپنے بندوں کو ثواب ان کے عمل کے مطابق نہیں، ان کی عقلوں کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ثواب ان کے عمل کے مطابق نہیں، ان کی عقلوں کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اب اس لفظ کو میں کھولوں، عقلوں کے مطابق عطا کرتا ہے، یعنی عمل کرنے والا کس معرفت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والا کس معرفت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والا کس اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والا کس یقین کے عالم میں عمل کر رہا ہے۔ جتنا یہ اخلاص، جتنی یہ معرفت، جتنا یہ یقین، اسی قدر عمل کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جھوٹو انسان کی عقل کامل ہوتی جائے گی، ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جب عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے گی، ثواب بھی اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا۔ تو آپ اس بندے کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کے ایک عمل کا ثواب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ وہ بندہ یقین و معرفت و اخلاص کی کس منزل پر ہے کہ جس کے ایک عمل کا ثواب 2 عالم کی عبادت سے افضل قرار پائے۔ تو علی نے جو خندق میں عمرو ابن عبد کو ضربت ماری تھی،
وہ صرف جسم اور خلقات کی دلوں نہ تھی بلکہ علی کی معرفت و عقل و اخلاص کا نتیجہ، علی کی معرفت و اخلاق و عمل کا نتیجہ تھا۔ اس منظر کلام پر میں دعوت دینا چاہتا ہوں برادر ذوالفقار کو کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو کچھ میں نے بیس قائم کی یہ ذہن میں رکھیے جب وہ گفتگو کر رہے ہوں کہ تم کو تمہارے عمل سے 700 ٹائمز بھی دوں گا یا پھر جتنا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک سلوات پڑھ کے آگے آ جائیں پلیز۔ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوئے۔ مولانا میں کیا کہوں، علی بھائی کام کر رہے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں ان کو بولیں اندر آ جائیں، کیونکہ اٹس ناٹ فیئر دیٹ یو ہیو ٹو لسن ٹو می، آئی تھنک دے شوڈ لسن ٹو می ٹو۔ First of all, thank you so much for being here, and I want to, you know why I'm here, you know why I'm going to stand here and I'm going to plead to you guys. And this is one of the hardest things a person has to do. That's why Razi Bhai always push me forward. Say, hey, you go on, man. So it's tough, but I have to. Aage aa jaye, please. اور محمد وآل محمد صلوات۔ The reality is this, if we have done our part, humanly possible, we have done our part. جس نے فرش اعزاز جانی تھی اس نے بچھایا، ایک بھائی صاحب نے 2 دن لگائے to paint this place, and multiple people have contributed immensely to this center, and I really appreciate it. But it's not fair for me to keep going back to those people again. کہ بھائی راجہ بھائی آپ واپس اسپانسر کریں. I know you would do it if I go back to him, but I don't want to say that he's already sponsored two madrasas. It's not fair as from a management perspective to go and tell him to do this more for the center. So for those people who have already contributed, already have taken about this, we appreciate it. Because of you, the center can keep doing what it needs to do. Because of you who have contributed, we can have Maulanas like Zawad Jafri with us. And unfortunately, we have to do this on the line, and I'm really saddened to say that we have to. I know this is not the night to do this. But unfortunately, there are a lot of new faces. I might not see you tomorrow or the day after tomorrow, but you need to do your part. Our budget is $50,000. That includes the madrasas for the next 2 months. That's our regular expenses. That's our, I have a breakdown if you guys want it. There are still 11 spots available for madrasas. Okay? Then the tent. The tent costs a lot of money. It's $600 just to make you guys comfortable. So make sure that it's not raining so you guys can eat your tabarruk, matum musaki and all that stuff. That's a $2,000 budget for us. Somebody has to pay for that. We have break gates. We're trying to implement security measures. To put the fence around is $5,000. Where is this going to come from? It's going to come from all of us. Alarm system is about $2,000 for a contract. Cameras were installed, they were $1,100. And the list goes on and on. Basically, if you sponsor Majlis tonight, we barely break even. And I don't want to use the word about business. It's not a business model. Maula ka dar hai, aur hum sab maula ke jaane wale hain. Hum pahadiyon ke paas rehte hain, pahadiyon pe bhagne wale hain. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بیوی آتی ہیں، مولا علی آتے ہیں، تو let's do our part. Let's show. I'm not here to lecture you. I mean, Maulana has guides immensely and I can never meet that. But the reality is we need your funds. Do your part. Agar yahan pe 100 log hain, and if you've done it, you can ignore what I'm saying. Okay? But if you have not done it, you need to come up with somehow to give us $500. If you've done 250, please come up with. We can do monthly payments. We're accepting monthly charges. We'll charge on a monthly basis. Whatever it is, we need to take responsibility. This is not just my center or Muhammad Bhai Center, it's everybody's responsibility. When we come to this center, we leave a footprint. When we come with our kids, they are coming here and we do something. You need to do your part.
Bottom line is that. Because some things are going to get done that we need to start. And we need to start a new tradition. We need to stop coming up here and asking and begging for you guys to show mercy to the center. Why does the management, management, next year it will be somebody else. Why do they have to come here all the time? Your mortgage servicer does not come and say, hey, how can you do it? Right? Your phone bills, they're automatically deducted. But why do we treat this place as a second-class place? Please, aapko bura lag raha hai, I apologize. But I see the numbers, I see how much hard work goes into this place, and I love this place, that's why I do it. So all I'm going to say, make that commitment tonight. You don't have $500, that's fine. I understand that. Then come 15 minutes early and help us. Stay half an hour late and help us. Trash needs to be picked up, kitchen needs to be cleaned. There are so many things that needs to be done. We're not employees, we're all volunteers. But Mawla ke dar ke liye we're employees. So please do your part and salawat. अगर मौलाना ने अच्छी बात की कभी कमेंट कर लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता अगर if I can have 11 people can raise their hands and at least get the madras done I would really appreciate it जिन्होंने कर चुके हैं please you don't need to are there 11 people that's 1 2 3 4 5 so salwa thank you 6 5 more to go forget 11, make it 12. That's 7, 8. Anybody else? Arif 9. Arif, don't listen to what he says. 9. I need 2 more, 3 more. Anybody on that room? 10. I got 10. I got 2 more. No, hold on. 11. Last one. Okay, we're done. 12. Rest. Please do your part. If you feel security is important to you, make a check and we'll make sure that money is allocated to security. If you feel you've been, I know rent is important. Agar aap log ka group stand ko sponsor kare, that would be great. So whatever you feel you are touched by, do that. Okay? Salawat. कैमरा को जरा बराए खुशनूदी इमाम ज़माना और बुलंद सलवात because Brother Zulfikar delivered his demand appeal in English. I will quote a wisdom about generosity in English, then I'll switch over into Urdu. And for all volunteers, men's side and our sister side, who they are contributing their energies and their time, and especially also right now I was in front and a lot of brothers not in front, they are behind as well for their prosperity and for their health and for their happiness in their life here and hereafter. Allah is So just I want to quote that wisdom about generosity, Sahaba. एक उर्दू में बोलूँगा, but it first in English, that whatever I earn, I lost it. Whatever I earn, I lost it. Whatever I accumulated, I spent it. Whatever I earned, I lost it. Whatever I accumulated in banks, I spent it. Whatever I gave, I have. Salawat. You have 7 times more. 700.
Your mathematics is very poor. Salawat. اور یہ اردو میں ایک حدیث اور سنانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی عربی پڑھ کر کہ رجل شاب سخی مذنب خیر عند اللہ سبحانہ وتعالی رجل شیخ کبیر متعبد. ایک نوجوان جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک نوجوان جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن سخی ہے، جنرس ہے. اس بوڑھے انسان سے، بوڑھے نے باتوں سے زیادہ کیوں کیا، اس بوڑھے انسان سے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن بخیل ہے، استنجی ہے، نگارلی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ نوجوان زیادہ بہتر ہے کہ جو سخاوت کرتا ہے. درود پڑھ کر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، دو باتیں شروع کرنا چاہتا ہوں میں تاریخ کربلا اور مقتل سے پہلے، اور یہ بڑی مفید باتیں ہیں. آئی وش کہ میں اس کو انگلش میں کہتا ہے، لیکن آلریڈی انگلش کا پروگرام ہو رہا ہے یہاں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے، میں انگلش لفظ زیادہ یوز کروں گا اس بیان میں، کہ یہ کربلا کی جو ہسٹری اور ایونٹس ہیں یہ کس طرح سے پریزرو ہوئے، یہ کس طرح سے محفوظ کیے گئے. تو اس کے بنیادی طور پر 3 سورسز ہیں ہمارے پاس، اور پہلے 2 سورس وہ ہیں جو خود کربلا کے دن آبزرو کیے گئے اور لکھنے والوں نے لکھے. یہ 2 سورس وہ ہیں جو امام علی مقام کے لشکر میں سے لکھے گئے. ایک ہے بی بی ام رباح کے غلام عقبہ ابن سمعان، عقبہ ابن سمعان بی بی ام رباح کے غلام ہیں، اور یہ قتل ہونے سے بچ گئے. مارنا چاہا تھا ان کو بھی، لیکن کہا کہ غلام ہے، اس پر اس کی اپنی مرضی نہیں تھی، یہ لایا گیا تھا. تو عقبہ ابن سمعان قدرت نے بچایا. پہلا مقتل لکھا ہے کربلا. یاد رکھیے، یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، جب پوچھتے ہیں لوگ کہ ان داروگیر میں، اس ٹربولینس میں کہ کس کو ہوش تھا یا کیا تھا، کس طرح سے واقعات جمع ہوئے، تو پہلا مقتل چشم دید مقتل عقبہ ابن سمعان نے لکھا. اس کو بعد میں طبری نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا. اور ہمارے انڈیوائڈیڈ انڈیا کے ایک اسکالر سے جو مصر گئے اور وہاں کے اسکالرس کو انہوں نے صحیفہ کاملہ کا انٹروڈکشن بھی کرایا، علامہ قامون پوری علیہ رحمہ، انہوں نے پھر اس پہ ریسرچ کر کے اس کو سیپریٹڈلی عربی اور اردو میں اس کو پرنٹ کروایا، جو مقتل عقبہ ابن سمعان کہلاتا ہے. دوسرا مقتل جو وہی امام کے کیمپ سے لکھا گیا وہ ہے مقتل عبداللہ ابن ضحاک مشرقی. مقتل عبداللہ ابن ضحاک مشرقی. اور یہ کون ہے؟ شب عاشور. امام نے جب اپنے صاحب سے گفتگو کی اور تقریر کی اور خطبہ دیا، جو بھی میں ذکر کروں گا، تو ان سے امام نے پوچھا عبداللہ ابن ضحاک مشرقی سے کہ تم کوئی ذمہ داری تو نہیں رکھتے، تمہارے پاس کسی کا کوئی ڈیٹ قرضہ تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میں مقروض ہوں. دیکھیے گا اخلاق کی تعلیم دیکھیے. کہا میں مقروض ہوں اور نہ میری کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی میرا وارث ہے جو میرے بعد میرا قرضہ ادا کرے. کربلا کی شہادت شہداء میں ہونا کتنا عظیم رتبہ تھا، مگر امام نے کہا کہ کیونکہ تم مقروض ہو، دوسرے کا حق تمہاری گردن پر ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ کل تم شہید ہو جاؤ. کربلا نے، امام نے ہیومن رائٹس کو اسٹیبلش کیا، ہیومن رائٹس کو اسٹیبلش کیا. کل اس وقت تک میرے ساتھ رہنا کہ جب تک تمہاری جان خطرے میں نہ ہو. جب تم محسوس کرو کہ تمہاری جان خطرے میں آ گئی ہے تو تم نکل جانا مقتل سے، کربلا سے.
تو امام نے شب عاشور ہی ان کے لیے گھوڑا، جنگ کے لیے گھوڑے نہیں تھے، ان کے لیے گھوڑا پشت خیام پر بنوا دیا تھا، خیموں کے پیچھے کہ کہیں تیروں سے گھوڑا ہلاک نہ ہو جائے، پشت خیام پر گھوڑا بنوا دیا۔ اور یہ عبداللہ بن زیاد مشرقی حضرت علی اصغر کی شہادت سے قبل تک موجود تھے کربلا میں۔ پھر امام نے اشارہ کیا کہ اب تمہاری جان خطرے میں ہے، نکل جاؤ، اور پھر عبداللہ بن زیاد مشرقی نکل گئے۔ ایک طرف تو انہوں نے جا کے قرضہ ادا کیا ہوگا اور حقوق و لباس کو ادا کیا ہوگا، اور دوسری طرف حکمت یہ ہوئی کہ ان کے اس وقت تک زندہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے جو واقعات دیکھے تھے کربلا کے ان کو تحریر میں لائے، اور یہ کربلا کا دوسرا مقتل اسی دن تیار ہوا۔ کربلا کا تیسرا مقتل ہوا ہے جو دشمن کے کیمپ سے، اس کی روایت میں آپ سنتے رہتے ہیں، حمید مسلم کی، حمید ابن مسلم کی، جو یزید کی طرف سے آیا تھا کہ وہ اپنی فوجوں کا حال لکھے کہ اس نے کیا کارنامہ انجام دیا، اس نے اس پرسپیکٹیو اور پوائنٹ آف ویو سے اس مقتل کو لکھا، تو اس کے بھی واقعات اور روایتیں موجود ہیں۔ اور چوتھا مقتل کربلا کا لوط بن یحییٰ ابو مخنف نے لکھا، اور یہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف امام زین العابدین کے اصحاب میں، دور پڑے محمد والے تو کربلا کے واقعات کوئی متھ نہیں ہے، کوئی دیو مالائی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ میں نے جو آپ کو بھی بیان کیا اس کی روشنی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی تاریخ و تاریخ ہے کہ ایسی ہسٹری اور کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ بڑی بڑی تاریخیں جو اسلام کی ہیں، طبری ہو یا مسعودی ہو یا کامل ہو یا ابن کثیر ہو یا ابن نصیر جزری ہو یا اور تاریخیں ہوں، صدیوں کے بعد جمع کیے گئے واقعات، اور یہ کربلا کی تاریخ اسی دن جمع کر دی گئی۔ کربلا کو رب العالمین ذکر عظیم کے ساتھ عالم کے لیے ایک مثال بنانا چاہتا تھا۔ کربلا عالم انکا میں شہیدوں کا چمن، یہ خاتم کے اشعار کربلا کے اوپر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کربلا عالم انکا میں شہیدوں کا چمن، کربلا دشت مصیبت میں غریبوں کا وطن، کربلا دشت مصیبت میں غریبوں کا وطن، کربلا محور امکان حسین ابن علی، کربلا محور امکان حسین ابن علی، کربلا منزل عباس علمدار جری، کربلا منزل عباس علمدار جری، کربلا ٹوٹتے دریا میں ارادوں کی چٹان، کربلا ٹوٹتے دریا میں ارادوں کی چٹان، کربلا سوکھتے صحرا میں پہاڑوں کی اٹھان، کربلا ٹوٹتے دریا میں ارادوں کی چٹان، کربلا سوکھتے صحرا میں پہاڑوں کی اٹھان، کربلا درود پڑھیں محمد والے کربلا اکبر مہرو کے ارادوں کی کرن، کربلا اکبر مہرو کے ارادوں کی کرن، کربلا قاسم نوشا کی امیدوں کی دلہن، کربلا اکبر مہرو کے ارادوں کی کرن، کربلا قاسم نوشا کی امیدوں کی دلہن، کربلا قبلہ نما مرد حجازی، کربلا قبلہ نما مرد حجازی کے لیے، کربلا مسجد مکہ ہے نمازی کے لیے، کربلا قبلہ نما مرد حجازی کے لیے، کربلا مسجد مکہ ہے نمازی کے لیے، کربلا درد بھی ہے، درد کا درمان بھی ہے، کربلا درد بھی ہے، درد کا درمان بھی ہے، شافعِ حشر بھی ہے، حشر کی میزان بھی ہے، شافعِ حشر بھی ہے، حشر کی میزان بھی ہے، کربلا شام کو خیموں کے جھلسنے کی گواہ، کربلا جھولے اصغر کے سلگنے کی گواہ، کربلا جھولے اصغر کے سلگنے کی گواہ،
عزیزان گرامی، کربلا میں روز تاسوعا نمی کا دن آیا. 2 محرم سے جب امام داخل ہوئے، 9 محرم تک مسلسل لشکر آتے، 10,000 کا لشکر، 8,000 کا لشکر، کھولی آخری لشکر شمر کا داخل ہوا، 10,000 کا لشکر لے کر آیا. اور ابن زیاد نے کوفے میں اور ابن سعد نے کربلا میں لشکروں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی رسالہ اور دستہ داخل ہو یزید کا کربلا میں، خیموں کے نزدیک سے گزارو، گھوڑوں کی ٹاپوں اور طبل اور دم کو بجا کر. چھوٹے چھوٹے بچے سہم جاتے، سیلانیاں رنگ جاتے. اور یہی عالم رہا ان تمام دنوں کے اندر. اور پھر شمر ابن زیاد کا پیغام لے کر آیا کہ یا تو حسین کا سر کاٹ کے روانہ کر دے یا شمر کے حوالے کر دے لشکر کی کمان. اور ایک مرتبہ شمر آیا، خیام لشکر حسینی کے بنی، اور کہا کہ بنی کلاب سے تھا، اور بی بی مول بنی بھی بنی کلاب سے تھی، لیکن یہ مانے نہ تھے کہ کوئی سگا بھائی کا، بیوی کا، قبیلے کا یا حوالے سے بات کی کہ میری بہن کے بچے کہاں ہیں. اینا ولد و اختنا، ہماری بہن کے بچے کہاں ہیں؟ یعنی حضرت عباس اور آپ کے تینوں بھائی. حضرت عباس آواز کو سنتے رہے مگر خاموش رہے. اب پھر دیکھیے امام کے اخلاق کو دیکھیے. آخری سانس تک حسین ابن علی نے خلق عظیم کو اسٹیبلش کیا، خلق عظیم کو اسٹیبلش کیا. 3 مرتبہ شمر نے آواز دی، حضرت عباس خاموش رہے. عباس جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عباس کی وفا دیکھیے، کہتے ہیں کہ آقا یہ دشمن خدا ہے، آپ کا دشمن نہیں، خدا کا دشمن ہے. عباس اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. ایک طرح سے تمہارے ماں کے قبیلے کا فرد ہے، صلہ رحمی کا اسلام حکم دیتا ہے، اس کو جواب دو. اب امام کے حکم پر حضرت عباس آگے بڑھے. کیا بتا دشمن خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ابن زیاد سے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان لکھوا کر لائے. کہ میرے لیے امان، میرے بھائیوں کے لیے امان، اور میرے آقا کے لیے، فرزند رسول کے لیے. کہا ان کو کوئی امان نہیں ملے گی. کہا تجھ پر، تیرے امان نامے کے لکھنے والے پر، جس نے اس کو حاکم بنایا اس پر اور اس کے باپ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کہہ کر حضرت ابوالفضل واپس آ گئے. حضرات گرامی، مقاتل نے اور تاریخوں نے یہ لکھا، لیکن میں اس 2 جملوں سے ایک استنباط کرنا چاہتا ہوں، اور 4 فضیلتیں حضرت عباس کی اس مقام پر میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس کا شمر کو جواب نہ دینا آپ کی وفا کا تقاضا، اور اس کے بعد امام کے کہنے پر شمر کے سامنے چلے جانا آپ کی اطاعت کا تقاضا. جواب نہ دینا وفا کا تقاضا، امام کے حکم پر شمر کے سامنے جانا آپ کی اطاعت کا تقاضا. شمر کے امان نامے پر لعنت بھیج دینا، ٹھکرا دینا آپ کی شجاعت کا تقاضا، اور پھر واپس آ جانا آپ کی وفا کا تقاضا. عزیزان گرامی، یہ ہے 9 محرم کو یہ واقعہ ہوا ظہر کے بعد. اور اس کے بعد اسی دوران میں امام نے ایک میسیج بھیجا ابن سعد کو کہ میں تجھ سے آخری گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ابن سعد ریلیکٹنٹ تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ میں اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ آؤں گا. امام نے کہا کہ میں بھی علی اکبر کے ساتھ آؤں گا، اور ایک اور صحابی کو ساتھ لیا. ظاہر ہے کہ حضرت عباس کو لے جاتے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی جنگ ہے یا کسی قسم کی بات ہے، تو ایک اپنے انصار میں سے انصار کو ساتھ لے کے چلے. غالباً ابھی بھی ابن مظاہر ہے. اور گفتگو ہوئی ابن سعد کی 9 محرم ظہر اور عصر کے بیچ میں، دونوں لشکروں کے بیچ میں. اور آخری موعظہ کیا امام نے. کئی عاشور کو کئی خطبے دیے ہیں، لیکن ایک 1 to 1 جو گفتگو ہوئی یہ 9 محرم کو ہوئی ہے. اور امام نے کہا کہ جہنم میں نہ جا،
کو کما. بہت ساری امام نے باتیں کی. تو معلوم ہے کہ میرے ساتھ وہی تھا سعد ابن وقاص کا بیٹا, جس کو اسلامی تاریخیں کہتی ہیں فاتح ایلام. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اور امیر المومنین ممبر کوفہ پر تھے اور وہی مشہور نعرہ مار رہے تھے سلونی قبل ان تنفقونی, پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سعد بن ابی وقاص بیٹھا تھا, امام کے کلام کا مذاق اڑایا, کہا کہ یہ بتائیے کہ میری سر پہ کتنے بال ہیں. سنیے گا, امام نے کہا کہ ایک بات میں جانتا ہوں کہ تیرے ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان لپٹا ہوا ہے, ایک شیطان لپٹا ہوا ہے. اور پھر کہا کہ تیرے گھر میں ایک سپولیا ہے, سانپ کا بچہ ہے, اور میرے گھر میں سید شباب اہل جنہ ہے, اور تیرا فرزند میرے بیٹے پہ لشکر کشی کرے گا, اور اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا. اسی کی روشنی میں امام نے گفتگو کی, کہا کہ میرا ساتھ دے, مجھے ساتھ آ جا. کہا کہ میری جائیداد, مجھے رہ کی حکومت اور جرجان کی حکومت کا وعدہ کیا ہے, کہا میں تجھے مدینے کے اطراف میں زمینیں دے دوں گا. کہا کہ نہیں, کوفے میں میرا مکان ہے اس کو اٹھا دیں گے. کہا میں تیرے لیے ایک نیا مکان بنا دوں گا حجاز کے اندر. کہا امام نے کہا پھر دعوت دی, کہا کہ وہ میرے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے. امام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی کہہ کے کھڑے ہو گئے. کہا اللہ نے تجھ پر جہنم کو واجب کرا دیا. اس سے پہلے راستے میں آتے ہوئے ظاہر کسی مسائل کے موڈ میں مخصوص مسائل ہوتے ہیں, کربلا کی تاریخ تو بیان ہی نہیں ہوتی. آتے ہوئے کربلا سے ایک منزل پہلے میں نے قصر بنی مقاتل کا ذکر کیا. یہ اس کا نام بھی بھولے جوفی ہے, کربلا کا بڑا بہادر انسان, صحرا میں بھٹک رہا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا امام آنے والے, تو یہ نہ تو امام کے خلاف ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی امام کا ساتھ بھی دینا چاہتا تھا. صحرا میں بھٹک رہا تھا, امام کے لشکر سے انکاؤنٹر ہوا تو حور جوفی نے کو بلایا اور پھر امام کی گفتگو ہوئی. کہا کہ مولا میں ساتھ تو نہیں دے سکتا لیکن آپ کے قتل میں شریک بھی نہیں ہو سکتا. تو اس وقت امام نے کہا کہ چلا جا, صحرا میں اتنی دور چلا جا کہ جہاں تک تجھے میری صدائے استغاثہ سنائی نہ دے, میری صدائے استغاثہ سنائی نہ دے. اگر تو نے استغاثے کی حد میں ناصر ینصر نہ کی اور تو نے میری مدد نہ کی تو تجھ پر جہنم واجب ہو جائے گی, تجھ پر جہنم واجب ہو جائے گی. تو ابن سعد سے کہتے امام واپس آ گئے اور اپنے خیمے میں آ گئے, اور خیمہ امام کا وہی تھا. حضرت زینب اور لطائم ہر وقت امام کے خیمے ہی میں رہی. عصر کا وقت آیا اور امام نے خاک پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے گھٹنوں کو بلند کیا اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی, گھٹنوں پہ رکھی اور اپنے سر مبارک کو رکھا, اور آپ کو ایک لمحے کے لیے نیپنگ آئی. کوئی عصر کا وقت جو ریکمینڈڈ بھی ہے نیپ کے لیے, نیپ آئی. اور اسی دوران میں جون شہید جن کا میں نے مقتل پڑھا تھا, تلواروں کو سیکل کر رہے تھے, امام کے اوپر دھار کر رہے تھے روز عاشور کے لیے. ایک مرتبہ امام ذرا سی نیند میں آئے, بی بی زینب نے بیدار کیا, کہا یہ اٹھو کہ زمین کربلا لرز رہی ہے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ تلوار کو ٹیک کے کھڑے ہوئے, باہر دیکھا تو لشکر چلا رہا ہے. عباس کو بلایا کہ عباس جا کے پوچھو ان کے ارادے کیا ہیں. حضرت ابوالفضل عباس گئے چند انصار کو لے کر, کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا امیر کا حکم ہے کہ ابھی حملہ کر کے تم لوگوں کے سروں کو کاٹ دیا جائے اور خیموں کو جلا دیا جائے. کیونکہ شمر آ چکا تھا اور ابن سعد کو خوف تھا کہ میری کمانڈرشپ اس کے ہاتھ میں نہ چلا جائے, اس لیے 9 محرم کو حملہ کرنا چاہ رہا تھا. حضرت عباس واپس آئے, دشمن کے ارادوں کو بتایا, کہا کہ عباس ان سے مہلت لو ایک رات کی, اور میرا رب جانتا ہے لیکن مجھے کتنا ذوق اور شوق ہے اپنے رب کی عبادت کا, نمازوں کا, تلاوت قرآن کا, دعاؤں کا, استغفار کا. حسین چاہتا ہے کہ یہ رات اس عمل میں بسر کرے. بظاہر حسین نے مہلت مانگی مگر ایک رات کی ان کو مہلت دی, اور اس کا نتیجہ میں نے عرض کیا تھا, مہلت دے کے حضرت حور کی شکل میں پہلی فتح کو حاصل کیا.
शक्ल में पहली फतह को हासिल किया और फिर गए। वो इजाज़तनामा नहीं देना चाहते थे, मोहलत नहीं देना चाहते थे, मगर खुद इबरत दिलाई यजीद के लश्कर ने गवाए हो अगर तुर्को दैलन की लश्कर और गुलाम और कुफ़ार एक रात की मोहलत मांगे तो तुम दे दोगे, मगर फर्ज़ रसूल के लिए तुम नहीं चाहते। अशेम ऑफ कराया उसको और उसके बाद इब्न साद ने मोहलत दी। हज़रत बाप वापस आए, एक कल तक की मोहलत है। अब करबला में शाम के साए तवील हुए, मगरिब का वक्त आया, इमाम ने नमाज पढ़ाई और मगरिब के बाद सहरा में अंधेरा छा गया और इमाम ने अपने असहाब से खुले मैदान में खिताब किया। ये तारीख़ी खुतबा इमाम का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमतना बिन्नुबुव्वा व अल्लमतनल कुरान व फ़हिमतनल फ़िक़्ह व शरअ। हम रसूलुल्लाह की जिसने हमको नबुव्वत अता की, हमें कुरान का इल्म अता किया, हमें शरीयत की मारिफत अता की। और फिर इमाम ने कहा कि मैंने अपने अंसार से ज़्यादा बावफा अंसार नहीं देखे, मैंने अपने कुल्बे वालों से ज़्यादा बावफा सिले रहमी करने वाले न देखे। और उसके बाद आपने हुक्म दिया कि चराग को खुल कर दिया जाए, तारीख कर दिया जाए। कुछ लोग पूछ रहे थे, जवाब ये भी है कि मातम में क्यों तारीखी हो जाती है, शब आशूर की यादगार भी है। इमाम ने चराग गुल कराए और एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि बुझे चरागों पे हम दोस्ती परखते, बुझे चरागों पे हम दोस्ती परखते हैं। ये रस्म कबीले में अपने इब्तिदा से, ये रस्म कबीले में अपने इब्तिदा से है। इमाम ने इसीलिए तारीफ की कि अगर कोई जाना चाहता है चला जाए और अगर कोई रहना चाहता है वो रह जाए। और इमाम ने खुतबा दिया और उसके बाद कहा कि तारीखिए शब में निकल जाओ, दुश्मन की तलवारें मेरी खून की प्यासी हैं, अगर तुम चले जाओगे तो सिर्फ उनको मुझसे गर्ज है, मैं अकेला जानू, मुझे जो करना है तुमने जो जा रहा है एक एक मेरे अहले बैत के हाथ को भी पकड़ ले और उनको लेकर निकल जाए। इतना शुजा, इतना बहादुर, इतना जरी, इतना सेल्फलेस इंसान तारीख इंसानी में नजर नहीं आता है कि जो लश्करों के मुकाबले में तन्हा खड़ा होना चाहता है और तमाम लश्करों को निकलने की इजाजत दे रहा है, अपने एट को, अपनी हेल्थ को, मगर कहा मौला हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हम परवाने चराग के नहीं थे जो तारीकी में चले जाएं, हम शम्मे इमामत के परवाने हैं, हम शम्मे इमामत के परवाने हैं। कहा तुम्हें खौफ होगा कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो तुम जन्नत से महरूम हो जाओगे, शफाअत रसूल की नहीं मिलेगी। मैं जमानत देता हूँ कि तुम्हें अपने दर्जे में करार दूंगा, जन्नत में रसूल की शफाअत मिलेगी। कहा मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमारी जन्नत आपके कदमों पर मरना। मौला आप हमारी जन्नत आपके कदमों पर मरना है। और फिर इमाम ने एक एक के अज़्म को देखा। बनी हाशिम में सबसे पहले हज़रत अबुल फज़ल अब्बास खड़े हुए उठकर और अंसार में मुस्लिम इब्न औसजा खड़े हुए और फिर सईद इब्न अब्दुल्ला उठकर खड़े हुए और फिर ज़ुहैर कैन उठकर खड़े हुए। और एक मौत नहीं 70 मौत के बाद जिंदगियों को कुर्बान करने का जिक्र किया। ज़ुहैर कैन ने एक मौत नहीं 1000 मरतबा मरने के बाद जिंदगियों को, 1000 जिंदगियों को कुर्बान करने की बात की। एक एक शेर एक पहाड़ था आज़म का, एक सुतून था, शहादत के लिए तुले हुए थे। जब इमाम ने अपने तमाम जवानों के अज़्म को आजमा लिया तो फिर एजाज़ इमामत से इमाम ने इशारा किया, ज़मानो मकान निपट गए और उनको जन्नत नजर आने लगी। इसीलिए किसी ने पूछा था बाद में, छठे इमाम से पूछा मौला करबला के शहीद, करबला के गाजी 3 दिन की भूख और प्यास में हंस हंस कर जख्म खा रहे थे। कहा कि इमाम ने शब आशूर उनको जन्नत में मकामात दिखला दिए थे, तो अब उनके और जन्नत के माने सिर्फ एक मौत का पुल हाइल था कि जिसको वो क्रॉस करना चाहते थे। शब आशूर अंसारे इमाम मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। हबीब इब्न मज़ाहिर ह्यूमर के मूड में थे। मुस्लिम इब्न औसजा 90
کہ میں تاریکی شب میں نکلا، بھیانک رات، خوف کی رات، خوفناک رات. کہا میں تاریکی شب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک سایہ ہے جو مجھ سے آگے جا رہا ہے. میں آگے دوڑا، دیکھا کہ میرے مولا ہوا تھا ابھی سید الشہداء ہے. کہا مولا اکیلے خیمے سے آپ نکلے اور مقتل کی طرف جا رہے ہیں. کہا نافع میں تجھ کو کچھ اسرار بتاؤں، کچھ راز بتاؤں. اور پھر ایک مقام پر پہنچے اور زار و قطار رونے لگے. ایک کہا کہ کیا مقام ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے نابے. کہا جب کل عاشور کا دن ہوگا میرا علی اکبر ہم شکل پیغمبر گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا. اور پھر کہا مولا ایک اور مقام پر لے کر گئے اور پھر رونے لگے. تو بھی رونے نابے. کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا اسی مقام پر علی اکبر کے گلے میں تیر لگے گا. اجرکم اللہ. اور پھر ایک اور مقام پر پہنچے، زار و قطار رونے لگے، کانٹے ہٹائے، پتھر ہٹائے. کہا مولا کیا کرتے ہیں؟ کہا تمہارا امام ہزاروں سال اٹھا کر زمین کربلا پر گرے گا، اسی مقام پر گرے. پلٹ کر واپس آ گئے. عزیزان گرامی، شب عاشور کے مقتل کو مختصر کر رہا ہوں. اور پھر جب علی اکبر بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، نہ انصار رہے، نہ جوانان بنی ہاشم رہے، مردوں میں کوئی نہیں رہا. ایک مرتبہ میان مقتل آئے اور آخری مرتبہ مقتل میں کہا حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو آواز پر لبیک کہے؟ اور تیسرا مرتبہ امام نے کیا کہا اور کس کل کے عالم نے کہا آپ سن سکیں گے. ہر من رات من یدبون حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو سیدانیوں کے خیمہ کی عبادت کرے؟ اور کوئی جو سیدانیوں کے خیمے کی عبادت کرے؟ امام مقتل میں صدا استغاثہ کو بلند کر کے پلٹے، بلند کر کے پلٹے. دو خیموں میں اضطراب دیکھا، دو خیموں میں بے چینی دیکھی. پہلا خیمہ عابد بیمار کا تھا، بیمار بیٹا ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر کھڑا ہوا، مقتل کی طرف چلا. زینب نے پوچھا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہا پھوپھی جان بابا مدد کو پکار رہے ہیں. کہا پھوپھی جان بابا مدد کو پکار رہے ہیں. کہا بیٹا واپس لوٹ جا، نظر امامت کو سلامت رہنا ہے. اور دوسرا خیمہ جس میں اضطراب تھا ام رباب کا تھا، ام رباب کا تھا. تمام بیویاں ام رباب کے خیمے میں جمع تھی. کہا حرم آل مصطفیٰ کیوں تم ایک خیمے میں جمع ہو؟ کہا والی جب آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا تو اس بے شریر نے اپنے آپ کو گہوارے میں گرا دیا اور چاہتے تھے آج گھٹنوں کے بل مقتل چلے جائے، گھٹنوں کے بل مقتل چلے جائے. علی اکبر کو گود میں لیا. کہا نواز تیرا بچہ بڑا پیاسا ہے، اس کی پیاس کو بجھانے مقتل لیے جانا. علی اصغر کو لے کے چلے اور پھر اپنے